آرمی چیف نے اسمگلنگ میں ملوث اہلکاروں کے کورٹ مارشل کا فیصلہ کیا ہے۔ اب کوئی بھی حاضر سروس یا ریٹائرڈ افسر اس جرم میں ملوث ہوا تو کورٹ مارشل سے نہیں بچ سکے گا۔ دوستو، میں کامران خان ہوں، آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان سٹوریز۔ ناظرین، افغان بارڈر پر اسمگلنگ میں ملوث اہلکاروں کے خلاف گھیرا تنگ ہو چکا ہے۔ بہت مبارکباد، آرمی چیف نے اسمگلنگ میں ملوث اہلکاروں کے کورٹ مارشل کا فیصلہ کیا ہے۔ فوجیوں کا کورٹ مارشل ہوگا۔ اب کوئی بھی حاضر سروس یا ریٹائرڈ افسر اس جرم میں ملوث ہوا تو کورٹ مارشل سے نہیں بچ سکے گا۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے اسمگلنگ کی روک تھام کے لیے بہت بڑے اقدامات اٹھائے ہیں۔ اس پر آج کے ولاگ میں بات کرنے جا رہا ہوں، کچھ حقائق آپ کے سامنے رکھوں گا، کچھ ثبوت دوں گا۔ ہمارے ساتھ موجود رہیے گا، اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا، آپ کو بہت مزہ آنے والا ہے۔ ناظرین، نگران وفاقی وزیر داخلہ سرفراز بگٹی نے پریس کانفرنس کے دوران آرمی چیف کا یہ پیغام میڈیا تک پہنچایا ہے، جس کے بعد اسمگلنگ کو ہر حال میں روکا جائے گا۔ پورے ملک میں اس وقت اسمگلنگ کے خلاف شدید کریک ڈاؤن جاری ہے۔ سرفراز بگٹی نے یہ انکشاف کیا تھا کہ ڈالر کی اسمگلنگ اور حوالہ ہنڈی کے خاتمے کے لیے تقریباً 1068 FIRs درج کی جا چکی ہیں۔ نارکوٹکس کے خلاف بھی ملک بھر میں مہم جاری ہے۔ گزشتہ ایک ماہ کے دوران 242 مقدمات درج کیے جا چکے ہیں۔ سرفراز بگٹی نے یہ بات واضح کی تھی کہ یہ کہنا غلط ہوگا کہ اسمگلنگ میں سیکیورٹی فورسز ملوث نہیں تھیں، کیونکہ یہ اسمگلنگ اونٹوں پر نہیں بلکہ ٹرکوں پر ہو رہی تھی۔ ناظرین، اگر ان تمام طاقتور لوگوں کو قانون کے کٹہرے میں لایا جاتا تو اسمگلنگ کی روک تھام جلد ممکن ہو سکے گی، لیکن اس خطرناک جرم میں پاکستان کے سیاستدان اور سیاسی پارٹیاں براہ راست ملوث ہیں۔ بڑی عجیب سی بات ہے، اسی ماہ میں تحقیقاتی اداروں کی ایک رپورٹ سامنے آئی تھی جس میں یہ ہوش ربا انکشافات ہوئے کہ پاکستان کے وہ 29 سیاستدان جو ہر سال ایرانی تیل کی اسمگلنگ سے اربوں روپے کما رہے ہیں اور ملک کو سالانہ 60 ارب روپے کا ٹیکہ بھی لگاتے ہیں۔ ناظرین، اس رپورٹ میں یہ انکشاف بھی ہوا تھا کہ پاکستان میں ہر سال 3 ارب لیٹر ایرانی تیل اسمگل ہو رہا ہے۔ ناظرین، آپ اندازہ لگائیے کہ پاکستان ہر سال 8 سے 10 ارب لیٹر پیٹرول سعودی عرب، UAE، کویت اور قطر سے امپورٹ کرتا ہے۔ یعنی تیل کی ٹوٹل امپورٹ جو پاکستان ہر سال کرتا ہے، اس کا 1/3 سے زیادہ تیل ہر سال ایران سے اسمگل ہو کر پاکستان پہنچ رہا ہے۔ بڑے دکھ سے کہنا پڑتا ہے پاکستان کی حکومت کو ہر سال اس ایرانی تیل کی اسمگلنگ سے تقریباً 60 ارب روپے کا نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ اتنی بڑی تعداد میں ایرانی تیل جو اسمگل ہوتا ہے، اسے کس مقصد کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے، ناظرین پاکستانی عوام یہ بات شاید کبھی نہ جان سکتی۔ رپورٹ میں یہ بھی ہولناک انکشافات سامنے آئے ہیں کہ پاکستان میں موجود تقریباً 995 پیٹرول پمپس اسمگل شدہ ایرانی تیل پر ہی چل رہے ہیں۔ ناظرین، بلوچستان کے زیادہ تر علاقوں میں ایرانی تیل سر عام بکتا ہے۔ آپ اگر چمن بارڈر پر کبھی گئے ہوں تو چمن بارڈر سے نزدیک جتنے بھی علاقے ہیں وہاں آج بھی پیٹرول 80-90 روپے فی لیٹر میں دستیاب ہوتا ہے۔ ناظرین، ایران میں پیٹرول کے لاتعداد ذخائر ہیں۔ ایرانی پیٹرول 40 سے 50 پاکستانی روپے میں چمن بارڈر سے اسمگل ہوتا ہے اور بلوچستان میں 80 سے 90 روپے میں سر عام فروخت ہوتا ہے اور عام مل جاتا ہے۔ یوں لگتا ہے اس پورے علاقے میں حکومت کی ریٹ ختم ہو چکی ہے، قانون ختم ہو چکا ہے۔ حکومت اپنی ریٹ برقرار بھی کیسے رکھ سکتی ہے جب سیاسی جماعتوں کے 29 بڑے سیاستدان تیل ڈیلرز کے ساتھ مل کر پورا دھندا چلاتے ہوں۔ خواتین و حضرات، تحقیقاتی اداروں کی اس رپورٹ میں 722 کرنسی ڈیلرز کا بھی نام سامنے آیا ہے جو حوالہ ہنڈی کے کاروبار میں ملوث ہیں۔ سب سے زیادہ 205 ڈیلرز پنجاب میں، خیبر پختونخوا میں 183، سندھ میں 176، بلوچستان میں 104، آزاد کشمیر میں، اسلام آباد میں 17 ڈیلرز حوالہ ہنڈی کا کام کر رہے ہیں۔ دوستو، ملک بھر کی تمام ایجنسی اسمگلرز اور کرنسی ڈیلرز کے خلاف متحرک ہو چکی ہیں۔ حساس ادارے نے ایرانی تیل کی اسمگلنگ اور حوالہ ہنڈی کے کاروبار میں ملوث ڈیلرز کی رپورٹ اور ہر صوبے میں یہ کاروبار کرنے والوں کی تمام تفصیلات وزیر اعظم سیکریٹریٹ میں جمع کروا دی ہیں۔ دوستو، میں آپ کو ایک بار پھر سے بتاتا چلوں کہ اگلے 15 روز میں بڑی گرفتاریاں متوقع ہیں۔ کوئی بھی اس غیر قانونی دھندے سے نہیں بچ سکے گا۔ اور دوستو، سب سے زیادہ خوشی کی بات یہ ہے کہ آرمی چیف نے، جو پاکستان کے سپہ سالار ہیں اور وہ پوری آرمی کو ہیڈ کرتے ہیں، کنٹرول کرتے ہیں، انہوں نے اپنے جوانوں کے خلاف ہی کریک ڈاؤن کا فیصلہ کیا۔ یہ بہت بڑی
ایک اچیومنٹ ہے، پوری پاکستانی قوم کو یقین کریں مبارکباد، پاکستانی قوم پوری پاکستانی قوم مبارکباد کی مستحق ہے کہ کس طریقے سے جو بھی اس سمگلنگ میں، خاص کر بارڈر کراسنگ میں ملوث ہوا غیر قانونی طور پر، وہ کسی صورت بھی نہیں بچ سکے گا۔ قانون اور آئین کے تحت اس کو ہر صورت سزا دی جائے گی۔ اور یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ چاہے وہ کوئی بھی کسی بھی ادارے سے منسلک کیوں نہ ہو، حاضر سروس آن ڈیوٹی آفیسر ہی کیوں نہ ہو، وہ کسی صورت بھی قانون کی پکڑ سے اب بچ نہیں سکے گا۔ خواتین حضرات، آپ تمام سننے والوں کو بہت بہت مبارک ہو۔ بڑی خوشی ہے آج یہ ولاگ بنانے کے لیے کہ کسی بھی طریقے سے عام آدمی یہ سمجھتا تھا کہ شاید بارڈر پر سیکیورٹی فورسز ہیں، بارڈر پر فلانی فورس ہے، فلانی فورس ہے، اور فلانے لوگ ہیں جو ہماری حفاظت کے لیے کھڑے ہیں، ان میں کچھ کالی بھیڑیں بھی ہو سکتی ہیں، لیکن آرمی چیف نے پورے پاکستانی قوم کو یقین کریں شکریہ کا موقع دیا ہے اور پوری پاکستانی قوم کو اعتماد میں لیا ہے۔ سرفراز بگٹی جو وزیر داخلہ ہیں وفاقی، انہوں نے واضح طور پر اعلان میں یہ پیغام لوگوں تک پہنچایا آرمی چیف کا کہ اب آرمی چیف صاحب نے کریک ڈاؤن کا بڑا فیصلہ کیا ہے۔ جو شخص بھی، چاہے اس کا تعلق کسی بھی ادارے سے ہو، آن ڈیوٹی ہو، وردی والا ہو، اگر وہ غیر قانونی طور پر خاص کر اس سمگلنگ میں، غیر قانونی سمگلنگ میں اگر شامل ہوا، ملوث ہوا، تو اس کے خلاف کریک ڈاؤن ہوگا اور اس کا کورٹ مارشل یقینی ہے۔ دوستو، بڑی خوشائن چیز ہے۔ ساتھ ساتھ دوسری ایک چھوٹی سی خبر آپ کو دے دوں کہ آپ کے سامنے بھی سوشل میڈیا کے تھرو وہ ویڈیوز پہنچی ہوں گی کہ مریم نواز کے جلسے کی، جس کو لوگ جلسی کہتے ہیں، اور اسی طریقے سے نون لیگ کے جلسوں میں لوگوں کو دعوت دی جا رہی ہے کہ اگر آپ میں سے کوئی بھی شخص نون لیگ کے جلسوں کو بھرے گا، زیادہ سے زیادہ عوام اکٹھی کرے گا، زیادہ سے زیادہ لوگوں کو دعوت دے گا، یا وہاں پر بندے اکٹھے کرے گا جو نون لیگ کے جلسوں کو کامیاب بنانے کے لیے آئیں گے، تو وہ شخص جو جلسہ گاہ کو بھرے گا، زیادہ سے زیادہ لوگ لے کر آئے گا، اس کو نیو 0 میٹر ہونڈا 125 انعام کے طور پر دی جائے گی۔ بڑی مزے کا خیز ویڈیو ہے، اور اس چیز پر میں آج ہی ایک ولاگ دے چکا ہوں۔ آپ ہماری ٹائم لائن پر وہ ولاگ سن سکتے ہیں کہ ہونڈا 125 کس کس کو دی جا رہی ہے، اور آپ میں سے کون کون تیار ہے ہونڈا 125 لینے کے لیے۔ اپنی قیمتی رائے کا اظہار نیچے موجود کمنٹ باکس میں لکھ کر ہم تک پہنچائیے گا، اور آرمی چیف کے اس فیصلے کو ہم سراہتے ہیں، آرمی چیف کو سلام پیش کرتے ہیں، بحیثیت پاکستانی، بحیثیت عام شہری، اور پوری قوم آرمی چیف کو سلام پیش کرتی ہے۔ اس امید کے ساتھ اختتام کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب پر اپنا خاص رحم و کرم فرمائے، اللہ تعالیٰ پاکستان کی خیر فرمائے۔ دوستو، پاکستان سٹوریز سے فی الوقت اتنا ہی۔ مجھ کامران خان کو دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔